اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ علم کے حوالے سے بہت ساری احادیث اور بہت سارے جو ارشادات ہیں موجود ہیں، اور اس پہ پریکٹیکلی کام جو لوگ کر رہے ہیں ان کا جو میں اکثر جو ہے گورنمنٹ ٹیچرز کے حوالے سے اور اسکولوں کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے پروگرام کرتا رہتا ہوں کہ ایجوکیشن پہ کام کرنے والا چاہے وہ استاد جو ہے وہ عمر میں کتنا ہی چھوٹا یا بڑا کیوں نہ وہ والدین کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ استاد جو ہے اس کے بغیر زمانے کی ترقی یا زمانے کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو آج اسی سلسلے میں ہم نے ایک جو ہے کل ایک شخصیت سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بڑا ہمیں متاثر کیا۔ رانا سہیل احمد صاحب جو آل پاکستان پرائیویٹ اسکولس ایسوسی ایشن ہے اس کے وہ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ویسے پولیٹکس سے بھی وہ بڑا گہرا شغف رکھتے ہیں، اور ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، اسکول سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ فیوچر جو ہے اس کے حوالے فیوچر فاؤنڈیشن اسکول سسٹم ہے، اس کے حوالے سے آج ان کا جو یہاں پہ برانچ ہے برف خانہ میں مسلیار روڈ پہ، یہاں پہ آج ہم نے انہیں بڑی مشکل سے کل ٹائم لیا، یہاں پہ پہنچے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے کہ انہوں نے اتنے اس مقام پہ پہنچنے کے لیے کیا کچھ کیا۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں، کیونکہ صحافی جو ہیں وہ باتوں سے باتیں نکالتے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں گجرانوالہ سے بلانگ کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم لوگ بعد میں شفٹ ہوئے۔ یہ رانا فیملی سے ہیں، بیسیکلی رانا فیملی پنڈی میں بہت کام ہے، تو اس وجہ سے میں نے سوال کیا تھا۔ بہت محنتی شخصیت ہیں اور ان کے بہت زیادہ برانچز چل رہی ہیں، فرنچائزز چل رہی ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ 40 کے قریب جو ہے باہر کے ان کے وزٹس ہیں ان کے ریکارڈ پہ کہ یہ باہر ممالک میں بھی گئے ہیں، اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں ان پہ آج تھوڑی سی ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں سر؟ جی سر۔ تو سر آپ کو یہ کیسے خیال ہے کہ کیونکہ ایک جو راجپوت فیملی ہیں ان میں بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے راجپوت تو جٹ اور مطلب بڑے کھڑاک والے ہوتے ہیں، اور آپ اس سادگی کی طرف چل پڑے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ راجپوت فیملی کا سب پرانا جو سلسلہ ہے وہ ایسا ہی کچھ رہا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی تعلیم جو سی ہے وہ شعور دیتی ہے، وہ ہمیں لڑائی جھگڑوں اور ان چیزوں سے دور رکھتی ہے، مہذب شہری بناتی ہے۔ تو الحمدللہ میری جتنی فیملی ہے، دادا کے بعد جو ہے میرے تابو ساری فیملی انٹر سی اے اور ڈبل ٹرپل ماسٹر اس کے گورنمنٹ اسکول کے ہیڈ ماسٹر ڈپٹی ڈی او طیبورے۔ تو اس سے بعد ہماری فیملی پنڈی سے اسلام آباد شفٹ ہو گئی۔ گجرانوالہ سے اسلام آباد اور پنڈی جب شفٹ ہوئے تو ڈیفینیٹلی ایک ہمارے اندر بہت بڑا چینج آیا۔ ہماری فیملی کے اندر بھی ایک ایجوکیشن کا سلسلہ اتنا اچھا سٹارٹ ہوا کہ ساری فیملی ہماری ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہے۔ کچھ میرے کزنز امریکہ میں ہیں، کچھ دوسرے کنٹریز میں ہیں، اور پاکستان میں بھی بہت اچھی پوسٹوں پہ ماشاءاللہ میرے باپ دادا کی دعاؤں سے محنتوں سے وہ سب پہنچے ہوئے ہیں۔ اور میں ایجوکیشن کی فیلڈ میں آیا ہوں، اور 1998 میں کوریا سے میں واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں، اور اس میں ایجوکیشن دی بیسٹ میرے لیے چوز میں نے کیا پروفیشن کے۔ میرے تابو اور 2 تابو میرے اس فیلڈ میں رہے، تو مجھے ایجوکیشن فیلڈ میں آنا چاہیے اور پاکستان کے لیے سرو کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ تو وہ محنت ابھی تک ماشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس میں یہ آپ کے کبھی یہ بنا ہو کہ جی اگر فیملی میں بات کرتے ہیں نا کہ آپ نے اسکول والی لائن استاد بن گئے ہیں، آپ نے کالج بنا لی ہے، تو فلاں جو ہے وہ گزٹ افسر ہے، فلاں ایس پی بن گیا، ہمارا فلاں ڈی آئی جی بن گیا، کوئی ڈی ایم جی گروپ میں چلا گیا، تو کبھی ایسا بھی کبھی فیملی میں سوال ہوا؟ سر بہت اچھا کویسچن ہے۔ ہماری فیملی ساری کی ساری بہت پازیٹیو فیملی ہے، اور میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ میری فیملی میں سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہے۔ میرے جو تابو ہیں انہوں نے ہمیں جو انٹر سی اے ہیں اور راؤنڈ کمپنی چلا رہے ہیں، تو انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں ہاتھ پکڑا، مجھے میرے والد صاحب کو، ہمارے تابو کو لے کے آئے۔ تو اب ان ساری فیملی ماشاءاللہ کچھ بزنس میں ہے اور کچھ جابس میں ہے، اور جابس میں بھی بہت اچھے لیول پہ ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نارمل سی جاب کر رہے ہیں، بہت اچھے لیول پہ جابس کر رہے ہیں۔ اور جو بزنس میں ہیں کچھ کزنز وہ ماشاءاللہ بہت اچھے لیول پہ کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ہم کون سی فیلڈ میں، وہ کون سی فیلڈ میں، اور ایک مزیدار قسم کی ہماری بانڈنگ ہے اور مزیدار قسم کا کام چل رہا ہے، اور پاکستان کی خدمت کے لیے پوری فیملی
کیونکہ ہم بڑوں سے بڑا کچھ سیکھتے ہیں، اور بڑوں کی دعائیں ہیں جس وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور وہ ہماری بانڈنگ ابھی تک چل رہی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارے بچوں میں آگے اتنی اسٹرانگ فیملی اسٹرکچر اور بانڈنگ ہے کہ آئندہ بھی میں کہیں ایسا نہیں دیکھتا کہیں پہ جیلسی یا کچھ اس طرح کی بات فیملی میں آئے. ساری کی ساری فیملی جو ہے بہت پازیٹیولی رول اپنا پلے کر ماشاء رہی اللہ ہے. ماشاء اللہ. اچھا سر یہ ہے کہ جب کوئی بھی بزنس سٹارٹ کیا جاتا ہے، یہ بھی ایجوکیشن بھی ایک مطلب بزنس بھی ایک انڈسٹری آ گیا ہے یہ بھی، تو اس میں جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں کو ہوتے ہیں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں. کبھی آپ کے یہ خیال آیا ہو کہ میں نے یہ غلط فیلڈ جو ہے اس کو چوز کر لیا ہوا ہے، یا کبھی آپ نا امید ہوئے کہ میں نے سوچا تھا اس حوالے سے نہیں چلا شروع میں؟ ابھی کی بات نہیں کر رہا، میں شروع کی بات کر رہا ہوں. سر آپ نے جو ہے نا وہ پن پوائنٹ میرا پکڑا ہے. جب میں نے اسکول سٹارٹ کیا تو میں بہت پریشان تھا کہ اس فیلڈ میں جب میں نے کچھ تھوڑا سا ٹائم گزارا تو ہم ایجوکیشن جو ہے نہ لیٹر میں دے رہے ہیں نہ میٹر میں دے رہے ہیں، نہ اس کا کوئی اور ہمارے پاس فارمولہ ہے من کے حساب سے دے رہے ہیں یا کچھ یہ بیسیکلی سروسز ہیں. اور میرے لیے یہ جج کرنا بہت مشکل تھا کہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے. میں کسی بچے سے 2,000-3,000 روپیہ فی لیتا ہوں، پورا مہینہ محنت کرتا ہوں، بچے کو ٹیچر بھی دیتا ہوں، اسٹڈی انچارج بھی دیتا ہوں، صفائی بھی دیتا ہوں، بجلی بھی دیتا ہوں، تمام سہولتیں سیکورٹی سمیت دیتا ہوں. اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ وہ 300-400 روپیہ 500 روپیہ اگر ایک بچے پہ ہمیں بچتا ہے وہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں. تو میں پریشان ہو گیا کہ یار اس فیلڈ سے مجھے نکلنا چاہیے. یہ فیلڈ میں کوئی جج نہیں کر سکتا. قیامت والے دن میں نہیں اللہ کے سامنے اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو وہاں پہ مجھے پوچھا جائے گا بھائی آپ نے اس میں سے جو پروفٹ لیا. پہلی تو بات ہے کہ ایجوکیشن فیلڈ پروفٹ والی ہونی نہیں چاہیے. ایجوکیشن اور ہیلتھ یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ہماری گورنمنٹ کو ہمیں پرووائڈ کرنی چاہیے. معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ دونوں فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے بری طرح سے، کیونکہ ہماری جتنا سیاسی سٹرکچر ہے ان کی ترجیحات ہی کچھ اور ہیں. تو بعد نخواستہ ہم اس فیلڈ میں آگے بہت سارے دوست ہمارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. کرونا میں سخت کرائسس تھے جس طرح آپ نے فرمایا کہ کئی دفعہ سوچا جاتا ہے. تو لیکن خیر میں جو اصل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، جس وقت میں نے سوچا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، میں نے بہت سارے دوستوں سے مولوی صاحبان سے جو فتویٰ دیتے ہیں یا جو ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں ان سے پوچھا. انہوں نے کہا بھائی سمپل سی بات ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی اور اسکول 3,000 روپے میں جو سہولتیں دے رہا ہے آپ نے اس سے زیادہ سہولتیں دینی ہے. ٹھیک ہے آپ کے لیے حلال ہے، آپ نے جھکتا تولنا ہے، آپ کا درجن 13 کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے پھر میں نے جب کام شروع کیا تو اللہ کا اتنا کرم ہے کہ ہماری بورڈ میں پوزیشنز بھی آئیں، ہم ذہنی طور پہ سیٹسفائیڈ بھی ہیں. ہمارے تمام پیرنٹس جہاں جہاں پہ فیوچر فاؤنڈیشن اسکول کی فرینچائزیز ہیں، برانچز ہیں، دے آر ویری ہیپی. اگر ان کے ویوز آپ سنیں تو آپ خود خوش ہوں گے کہ واقعی یہاں پہ کام ہو رہا ہے. ابھی آپ کا ہم راؤنڈ بھی کروائیں گے. رائٹنگ کے حوالے سے ہمارا کوئی بچہ کوئی اسکول، میں کسی اسکول کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتا، لیکن الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان لیول پہ رائٹنگ کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا، کانسیپچل اسٹڈی کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا، بورڈ کے ایگزام اور ان کے مارکس کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا. تو مجھے کبھی اس طرح سے پریشانی نہیں ہوئی کہ میں غلط فیلڈ میں آ گیا ہوں. یہ آئی ایم ویری ہیپی اور میری ساری فیملی بہت خوش ہے. میرے بچے بھی ماشاءاللہ اس فیلڈ میں آ چکے ہیں. 3 بیٹے ہیں، تینوں بچوں نے فیوچر فاؤنڈیشن اسکول سے پڑھا ہے الحمدللہ. مطلب یہ بڑا مشکل ہے کہ اپنے ہی اسکول سے کسی کے بچے پڑھے. موسٹلی جو پرنسپلس ہیں ان کے بچے دوسرے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. میں نے اپنے بچوں کو اپنے اسکول میں پڑھایا اور انہوں نے کبھی یہ فیل نہیں کیا ہمارا اپنا اسکول ہے. ٹیچر کے ساتھ ان کی بانڈنگ بہت اسٹرانگ تھی، ٹیچر کے ساتھ ان کا بیہیویئر بہت اچھا تھا. ہوتا ہے نا کہ کبھی انہوں نے کالر کھڑے نہیں کیا ہمارا اسکول ہے، میرے باپ کا اسکول ہے، کبھی بھی نہیں. بہت اوبیڈینٹ رہے ہیں، آج تک اوبیڈینٹ ہے ماشاءاللہ. ان کے بھی آگے بچے ہو گئے ہیں، ان کے بچے بھی پوتے بھی میرے اسکول میں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. جی جی یعنی کہ آپ دادا بھی ہیں. جی اچھا تو اس میں جو ہے آپ کی کتنی اس وقت جو فرنچائزز یا کتنی برانچز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور ساری پنڈی ڈسٹرکٹ کے اندر ہیں یا ڈسٹرکٹ سے باہر بھی ہیں؟ جی ابھی ہمیں جو ہے وہ ماشاءاللہ فرنچائزز کا سلسلہ پنڈی سے باہر بھی سٹارٹ ہو چکا ہے. گجرانوالا سے، کے پی کے سے، کیوریز شیخو پورہ سے، لاہور سے آنا شروع ہو گئی ہیں. اس کے لیے میرا کل کا ٹور ہے، انشاءاللہ میں ادھر بھی وزٹ کروں گا. باقی جو کم و بیش ہماری 47 برانچز ہو چکی ہیں اور کم و بیش 20,000 کے قریب ان برانچز میں، ان فرنچائزز میں بچے پڑھ رہے ہیں، اور کم و بیش 2,000 سے زائد ٹیچرز جو ہیں وہ برسر روزگار ہیں، جس میں کلاس 4 کا سٹاف اور ساری چیزیں شامل ہیں. وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہم فیوچر اس کے پاکستان کی ترقی میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. 2,000 لوگوں کو اپروکسیمیٹلی جابس بھی ملی ہوئی ہیں. باقی بھی ڈے بائی ڈے فیوچر فاؤنڈیشن اسکول الحمدللہ ترقی کر رہا ہے. آئی ایم ویری ہیپی. آپ جو ہے آپ کے جو ادارہ ہے وہ فیڈرل بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہے،
تو اس میں اور بھی بہت سارے ادارے ہیں. تو آپ اس وقت پنڈی بورڈ میں مطلب پنڈی کینٹونمنٹ بورڈ کے علاقے میں بیٹھے یہ کام کریں، بلکہ پنڈی سارے میں ہی آپ کام کریں. تو کبھی آپ کو یہ فیل ہوا کہ یہاں کا جو پنجاب سے جو ایفیلیٹڈ اسکول ہیں اور جو فیڈرل بورڈ سے ان میں کوئی ایسا کوئی ایجوکیشن کا ڈفرینس کوئی ایسا؟ جی بہت زبردست کویسچن ہے. فیڈرل بورڈ جو ہے وہ تھوڑا ٹف ہے. یہاں پہ کام کرنے والے لوگ بچے موجود ہیں اور کانسیپچل اسٹڈی کی طرف بہت زیادہ مطلب جا رہا ہے. مشرف دور کے بعد ایجوکیشن فیلڈ میں بہت زیادہ چینج آیا ہے. رٹالائزیشن کو تھوڑا سا ختم کیا گیا، پیچھے کیا گیا، کانسیپچل اسٹڈی کی طرف آئے. او لیول کی طرز پہ فیڈرل بورڈ جانا چاہ رہا ہے. تو اس حوالے سے فیڈرل بورڈ اور پنڈی بورڈ میں میرے حساب سے میری اسیسمنٹ بہت بڑا ڈفرینس ہے. فیڈرل بورڈ جس طرح سے کام کر رہا ہے اسی طرح سے باقی بورڈز بھی اسے اب فالو کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور فیڈرل بورڈ تھوڑا سا ٹف ہے باقی بورڈز کی نسبت. تو سر یہ اب آخری سا میرا ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی آنے والی جو ہماری نسل ہے اس کو ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی ایسا میسج دینا چاہیں جو آج کے حکمران اس کو سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ میسج جو ہے یہ اس کو کلیئر ہونا چاہیے؟ سر ایک میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. اگر ہم موٹر وے پہ جاتے ہیں تو میرا ڈرائیور فوراً بیلٹ لگاتا ہے. اگر ہم اسلام آباد کے ایریے میں انٹر ہونے لگتے ہیں تو میرا ڈرائیور فوراً بیلٹ لگاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پالیسیز اچھی بنیں گی تو لوگ فالو کرنے والے موجود ہیں. ابھی گورنمنٹ اسکولس کی نجکاری کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ٹیچرز کی ہڑتال اور وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے جس دن پلان کر لیا کہ جی ہم نے ایجوکیشن پہ توجہ دینی ہے، اسٹرکچر موجود ہے، ٹھیک ہے، جسٹ ایک پالیسی میکر ہونا چاہیے جو تھوڑا سا اس کو پلان کر لے تو یقین کریں چیزیں بہت اچھی ہوں گی. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھیں کہ قرآن کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع ہوا. تمام اسکولوں میں سلیبس دیکھا گیا، ٹائم ٹیبل دیکھا گیا. ٹائم ٹیبل کے اندر قرآن پاک کا پیریڈ اور اس کو سلیبس کے اندر قرآن کو 10ویں کلاس تک کمپلیٹ کرنا ہے، ترجمے کے ساتھ 12ویں کلاس تک، وہ سارا ایک اسٹرکچر ساری چیزیں دی گئیں. تو جو ہی وہ سلسلہ شروع ہوا تو سب اسکولوں نے اپلائی کر لیا. جس طرح موٹر وے پہ جو ہی جاتا ہے تو بیلٹ لگاتا ہے. تو صرف پالیسیز کی ضرورت ہے. خدا را ہماری جو ارباب اختیار ہیں، جو ہماری گورنمنٹ ہے، ہمارا ایجوکیشنل منسٹر ہے یا ہمارا وزیر اعظم ہے، تھوڑی سی توجہ دے. قسم سے پاکستان میں جتنے محنتی لوگ ہیں، جتنے محنتی بچے ہیں، ورلڈ میں اتنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو پاکستان سب سے آگے نکل سکتا ہے. فن لینڈ کا ٹاپ پہ نام آتا ہے، امریکہ کا آتا ہے، کینیڈا کا آتا ہے، باقی ممالک کا، جاپان کا نام آتا ہے. تو ہمیں صرف پالیسی چاہیے، ٹھیک ہے. جاپان کی اگر ہم اگزامپل دیں تو وہ دیکھیں پہلے 4-5 سال اخلاقیات سکھاتے ہیں. سر وہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، میں نے آپ کی بات روکی کہ آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پالیسی ساز ہیں، بالخصوص اب کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، ہمارا جو ایجوکیشن منسٹر ہوتا تھا وہ میٹرک فیل ہوتا تھا، ٹھیک ہے. تو پالیسی بنانی کس نے ہے؟ سر پالیسی میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ جدت آتی ہے، قومیں صدیوں میں بنتی ہیں. اگر اچھا لیڈر آ جائے تو دہائیوں میں بن سکتی ہیں. تو نا امید نہیں ہے، اقبال کا شعر بھی ہے. تو نا امید نہیں ہے، لیکن ٹینشن ہوتی ہے کہ یار یہ کام آج سے کچھ شاید 40-50 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہاں تک لایا ہے، معاملات ہیں، تو آئے گا، ایسا بندہ آئے گا، ضرور آئے گا. اب سیاست میں اگر اچھے لوگ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، تو معاملات خراب ہوں گے. تو پاکستان کے ہر آدمی کو جتنا کہ اس کا دین ضروری ہے اتنی سیاست بھی ضروری ہے. اگر وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہیں نا تو پاکستان میں انقلاب آ جائے، اور اچھے لوگ آئیں گے تو اچھی چیزیں بننا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہیں پہ اسی ملک کے اندر پالیسی میکر بھی پیدا ہوں گے. ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارا لٹریسی ریٹ بہتر ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے. تو انشاءاللہ جلدی کوئی نہ کوئی ایسا جی انشاءاللہ. رانا صاحب بہت پر امید ہیں اور امید رکھنی بھی چاہیے. امید کے وہ کہتے ہیں نا کہ نظام پہ وہ سارا قائم چل رہا ہے، جو نظام ہے وہ امید پہ قائم ہے. تو آج ان سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا، اور مجھے تھوڑا سا ان کے کلاسز میں جانے کا اتفاق ہوا، اور اس پہ میں نے ان سے کہا ہے کہ میں علیحدہ سے ڈاکومنٹریز پہ بناؤں گا. ان کا جو پڑھانے کا انداز ہے وہ بڑا ہی مطلب میں نے وہاں پہ جو پہلے میں نے اسے کام کیا اس میں میں نے نہیں دیکھا کہ ایک جو ہے پروجیکٹ سسٹم جو ہے اس میں کلاسز میں ٹیچرز کھڑے ہوئے، ایکسپرٹ کھڑے ہوئے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں کہ بچوں کا کنسیپٹ کلیئر کرتے ہیں. کیا چیز جو پڑھانی ہے، میتھ ہے، جنرل نالج ہے، اس کے لیے کلاسز کا نہیں ہے، اس کے لیے کنسیپٹ ہے اور اسٹوڈنٹس ہیں.
تو ان کی جو ہینڈ رائٹنگ کی جو اسپیشلی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ٹیچرز کو کسی ایک بندے نے ٹریننگ دی اور اس کو وہ ہاتھ پکڑ کے سکھاتا رہا، پھر جب ان کو سارے ٹیچرز میں سے اچھے لگے کہ ایک جیسے لکھنے والے ہیں، یہ اپنے اسکول میں لے کے آ گئے. بہت کلیئر رائٹنگ اور بہت صاف ستھری اور بڑی زبردست قسم کی وہ رائٹنگ جو ابھی ہمارے ہاں اسکولوں میں نہیں لکھا جاتا ہے. اس کو کبھی کہا کرتے ہیں جڑواں انگلش، تو وہ یہاں پہ رائج ہے. تو ہاں، تو یہ یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے بہت محنت کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور ان جیسے لوگ آگے آئیں اور ایجوکیشن کے حوالے سے پالیسیز بنائیں. ابھی یہ بھی ذکر کر رہے تھے اور میں نے بھی اس میں کافی ولاگ کیے ہیں ایجوکیشن میں جو آج کل سٹرائکس چل رہی ہیں، تو اس کے بارے میں میں یہاں پہ بیٹھا یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل مایوس نہیں ہوں. وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ صرف ایک پولیٹیکلی ایک جو ہے نا وہ ڈرامہ کیا گیا ہے تاکہ کچھ لوگوں کو سپورٹ کیا جائے. آنے والے وقت میں وہ معاف کر دیں گے، جی ہم نے یہ سارا کچھ واپس لے لیا ہے، ان کا ووٹ بینک پکا ہو جائے گا. یہ کچھ معاملات چل رہے ہیں. اللہ پاک سب کو ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، ہمارے بچوں کو ہدایت دے، اور ہمارے جو جتنے کرتا دھرتا ہے سب کو ہدایت دے. سر آخر پہ ایک بات کرنا چاہوں گا. آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. آپ کا نیوز پیپر جو ہے وہ اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے دوستوں کو ایجوکیشن فیلڈ میں آنے کے بعد مایوسی ہوتی ہے کہ یار ہمیں اپریسیشن نہیں ملتی. ہم اگر پاکستان کی لٹریسی کو بہتر کرنے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور 80% کر رہے ہیں، تو ہمیں کہیں اپریسیشن ملنی چاہیے. تو مجھے یقین کریں بہت اچھا لگا آپ کی ٹیم یہاں پہ تشریف لائی، اور میری خواہش ہوگی تمام اسکولوں میں آپ جائیں اور ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں جو اچھا کام کریں، کیونکہ اپریسیشن واحد ٹول ہے جس وجہ سے آدمی چارج ہوتا ہے اور مزید کام کرنا چاہتا ہے. تو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ کی ٹیم کو، جو آپ تشریف لائے اور آپ نے ایجوکیشن کی فیلڈ کو سلیکٹ کیا اور اس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بہت سر. شکریہ سر، جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی دے. اللہ حافظ.